اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سوال نمبر 85 ہے جی، وہ گوشت ٹھیک ہے جی پیکٹ میں جو آتا ہے، چربی ہو گئی اور چمڑا جو خریدا جائے اور اس کے بارے میں یقین نہ ہو کہ یہ اس جانور کا ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں، تو کیا اس گوشت کا کھانا حلال اور وہ پاک ہوگا؟ اور اسی طرح اس چمڑے کا کیا حکم ہے؟ چمڑے کو مثلا کھائیں گے تو نہیں، یعنی وہ جو اس کے جوتے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، جیکٹ وغیرہ ہے، تو وہ پاک شمار ہوگی یا پاک شمار نہیں ہوگی؟ یہ بات تو واضح ہے کہ جو عین النجس جانور ہیں، کتا اور سور، اس میں تو کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس کا چمڑا کیا ہے پاک ہو سکے۔ باقی جو حرام جانور ہیں جیسے بندر ہیں، شیر ہیں، اگر ان کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے نا تو ان کا چمڑا وغیرہ کیا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، یعنی گوشت اور چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ وہ مجھے کسی نے کہا تھا فیس بک پہ کہ سیستانی صاحب کا یہ فتویٰ ہے کہ بندر جو ہے وہ ذبح کرنے سے حلال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، تو میں نے کہا یہ کہاں پہ فتویٰ ہے؟ تو اس نے مجھے وہ عبارت سینڈ کی، میں نے کہا اس میں حلال نہیں لکھا ہوا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے پاک ہو جاتا ہے، کہ درندے اور جتنی چیزیں ہیں اگر ان کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی قبلہ رخ کر کے اللہ اکبر کہہ کے بسم اللہ پڑھ کے 3 دفعہ ذبح کیا جائے شیر کو، درندے کو، تو وہ پاک ہو جاتا ہے، حلال نہیں ہوتا۔ پاک ہونے میں اور حلال ہونے میں کیا ہے، فرق ہے۔ جس طرح مٹی ہے، مٹی پاک ہے ٹھیک ہے لیکن حرام ہے، ٹھیک، کھانا حرام ہے، تو اسی طریقے سے مچھلی جو حرام مچھلی ہے وہ پاک ہے لیکن کھانا کیا ہے، حرام ہے۔ تو چیزیں پاک ہونا اور ہے اور حلال ہونا اور ہے۔ تو یہاں پہ اب جو سوال ہمارے سامنے گوشت اور چربی کے بارے میں آئے گا تو وہ حلال ہونے کے بارے میں آئے گا۔ جب حلال ہونے کے بارے میں آئے گا تو ظاہری بات ہے پاک ہی ہوگی وہ چیز، لیکن چمڑے کے بارے میں ہم نے فقط اتنا دیکھنا ہے کہ وہ پاک ہو، یعنی کیا مطلب کہ چمڑا اس جانور کا بھی ہو کہ جو حلال جانور نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی کیا ہے وہ پاک ہو جائے گا بشرطے کہ اس سے شرعی طریقے سے کیا ذبح کیا گیا۔ تو اب اسی مسئلے کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ وہ آپ کس ملک سے جو ہے وہ گوشت خرید رہے ہیں، کس ملک سے وہ جیکٹ خرید رہے ہیں، ساری چیزیں کیا اسی سوال کے اندر آئیں گی۔ اس مسئلہ کی 5 صورتیں ہیں، تمام صورتوں کا حکم مندرجہ ذیل ترتیب کے ساتھ عرض کیا جا رہا ہے۔ پہلی صورت، اگر مذکورہ چیزیں کسی مسلمان سے لی گئی ہوں اور احتمال ہو کہ مسلمان نے شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے، نیز وہ مسلمان اس میں ایسا تصرف کرتا ہے جو اس کے شرعی ذبح ہونے کے ساتھ سازگار ہو، مثلا وہ اسے بیچ رہا ہے یا اسے کھا رہا ہے، تو اس صورت میں وہ پاک اور حلال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی مسلمان کی دکان ہے، مسلمان کی دکان سے آپ نے گوشت خریدا اور گوشت خریدنے کے بعد آپ سے پوچھیں بھی آپ کو یقین ہے کہ اس بندے نے جو ہے وہ حلال طریقے سے ذبح کیا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں یقین تو نہیں ہے، بس یہ احتمال ہے، احتمال یعنی شک ہے، ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے نہ کیا ہو۔ احتمال جب فقہ میں استعمال ہوتا ہے تو اس مراد کا ہوتا ہے کہ یعنی معقول احتمال، یعنی ہم ایک معقول احتمال دے سکتے ہیں 15-20% کہ انشاءاللہ اس نے کیا ذبح کیا ہوگا، اگرچہ یقین نہیں ہے، ظنی صورتحال ہے مکمل طور پہ۔ تو ایک دفعہ تو آپ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو 100% یقین ہے کہ اس بندے نے ذبح ہی نہیں کیا۔ اگر ایسی صورتحال ہے، اگر آپ کو 100% یقین ہو کہ اس نے شرعی طریقے سے ذبح ہی نہیں کیا، پھر تو وہ چیز کیا ہوگی، حرام شمار ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا، یہ یقین نہ ہو، باقی آپ کو شک ہو، ظن ہو، اس سے کہہ لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا جی، اور پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ وہ اس میں کام کیا کر رہا ہے، وہ اس کو کیسے استعمال کر رہا ہے، یہ گوشت اس نے رکھا ہوا ہے۔ اگر اس نے گوشت کیا ہے رکھا ہوا ہے بیچنے کے لیے رکھے نہیں ہوا، وہ کیا ہے جانوروں کو ڈال رہا ہے، جانور اس نے رکھے ہوئے ہیں، کتے وغیرہ رکھے ہیں، اس کو وہ دے رہا ہے، تو پھر بھی یہ دلیل نہیں بنے گی کہ یہ گوشت کیا ہے پاک اور حلال ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلی چیز کیا ہے کہ آپ مسلمان سے خریدیں، دوسری کیا ہے کہ آپ کو 100% یقین نہ ہو کہ اس نے ذبح نہیں کیا ہوگا، تیسرا آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو سلوک کر رہا ہے اس چیز کے ساتھ وہ ایک ایسا سلوک ہے کہ جو حلال شرعی طریقے سے جس چیز کو ذبح کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ کیا وہ سلوک کیا جاتا ہے، یعنی وہ خود اسے کھا رہا ہے یا لوگوں کے بیچنے کے لیے اسے رکھ رہا ہے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو اس صورت میں وہ پاک اور حلال ہوں گے، تو یہاں پہ آپ اسے کیا شمار کریں گے، پاک اور حلال شمار کریں گے۔ پاک اور حلال شمار کرنے کا مطلب ہے کہ اگرچہ آپ کو شک والی صورتحال ہے، ساری کی ساری یقین نہیں ہے، ظنی صورتحال ہے، تو آپ اسے شرعی طریقے سے پاک اور حلال شمار کریں گے اور اس کے بارے میں تحقیق کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ تحقیق کیا کرتے تھے مسلمانوں کے بازار میں آ کے، تو امام علیہ السلام نے اس کی مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ یہ جو خوارج ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا اور تحقیقیں کرتے پھرتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، تو یہ ایک سادہ حکم ہے مسلمانوں کے سامنے، اسی کے مطابق کیا وہ چلیں گے، ٹھیک ہے۔
اچھا یہ تو ہے مسلمان سے لے کے، دوسری کیا ہے کہ وہ ایسی سرزمین میں بنائی گئی ہوں جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، ٹھیک ہے جی، اسے ہم فقہ میں کیا کہتے ہیں، مسلمانوں کا ملک، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے ملک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس میں اکثر لوگ کیا رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہوں۔ فرض کریں کہ اگر 80-90% مسلمان رہتے ہیں لیکن حکومت کن لوگوں نے بنا لی، کافروں نے بنا لی، تو وہ کافروں کی حکومت سے وہ جو ملک ہے وہ کافروں کا نہیں بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ جمہوریت چلے گی کہ پورا ملک جو ہے مسلمانوں کا کب کہلائے گا، کہ جب اکثریت وہاں پہ کیا ہو، مسلمانوں کی ہو۔ تو وہ چیز یعنی ایسی سرزمین میں بنائی گئی ہوں کہ جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ اب اس میں علاقہ بھی ہو سکتا ہے، ملک بھی، کیونکہ ملک کی سرحدیں تو یہ بعد میں بن رہی ہیں نا، اور بھی بنتی رہیں گی۔ آپ اس علاقے کو دیکھیں گے، فرض کریں کہ یہ چیز آپ کہیں کہ جو ہے وہ ایک لاہور شہر کی بنی ہوئی ہے، کراچی کی یا دہلی کی، انڈیا کی ہم مثال لیتے ہیں، یہ اس شہر کا کیا گوشت ہے، اس شہر سے آیا، یہ اس شہر کا چمڑا ہے۔ اب ہم آپ سے سوال کریں گے یہ جو شہر ہے کیا یہ مسلمانوں کا شہر شمار ہوتا ہے، یعنی اس کی اکثریت مسلمانوں کی ہے؟ اگر آپ کہیں کہ ہاں اس کی اکثریت شہر کی کیا ہے، مسلمانوں کی ہے، تو اب وہ زمین کیا کہلائے گی، مسلمان کیا ملک کہلائے گی، مسلمان جگہ کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے عرب ممالک ہو گیا، پاکستان وغیرہ ہو گئے، اس زمین سے لی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز یہ ہو گئی کہ یہ آپ کہاں سے لیں، مسلمانوں کے شہر سے لیں۔ دوسری، اس کے شرعی طریقے سے ذبح کرنے کا احتمال بھی ہو، یقین یہاں پہ نہیں ہوتا، بس آپ ایک معقول احتمال دیں کہ انہوں نے کیا ہے، ہو سکتا ہے ذبح کیا ہو، لیکن 100% آپ کو یقین نہ ہو کہ انہوں نے ذبح نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں پاک اور حلال شمار ہوں گی، تو اس صورت میں یہ چیزیں کیا ہوں گی، پاک اور حلال شمار ہوں گی، اور ان کو فقہ میں یاد کیا جاتا ہے سوق مسلمین کے قاعدے سے، کہ جو مسلمانوں کا بازار ہوتا ہے اس کا قانون اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مسلمانوں کے بازار سے جو آپ گوشت خریدیں وہ آپ کے لیے حلال ہے، تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے، آپ گناہ گار کیا نہیں ہوں گے۔ چمڑا وغیرہ خریدتے ہیں، جوتے وغیرہ خریدتے ہیں، ساری چیزیں حلال ہوں گی، یعنی مسلمانوں کی اکثریت والے علاقوں سے خریدیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا وہ آ رہا ہے سوق مسلمین، کہ مذکورہ چیزیں مسلمانوں کے بازار سے لی گئی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری کیا ہوگی کہ مسلمانوں کے شہر سے، تیسرا کیا ہے، مسلمانوں کے بازار سے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے بازار یہ خود ہندوستان اور یورپ میں بھی ہیں جی، یورپ یعنی پورا شہر جو ہے وہ کافروں کا ہے، لیکن ایک مارکیٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، جو مارکیٹ کیا مسلمانوں کی ہے، ٹھیک ہے، علیحدہ ہے۔ تو یہ کیا آ رہا ہے، مسلمانوں کے بازار کا قانون آ رہا ہے کہ مذکورہ چیزیں مسلمانوں کے بازار سے لی گئی ہوں، اور جس دکان سے لی جا رہی ہو اس کا غیر مسلم ہونا بھی معلوم نہ ہو، یقینی نہ ہو۔ بھئی مسلمانوں کا بازار ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بندہ کافر کیا ہے بیچ رہا ہو، تو آپ کہیں گے نہیں آپ میں پتہ نہیں ہے کہ یہ بیچنے والا کیا کون ہے، پتہ نہیں ہے، تو اگر احتمال ہو کہ انہوں نے شرعی طریقے سے ذبح کیا تھا تو وہ حلال اور پاک ہوں گی۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے، آپ کو 100% یقین نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہے ذبح نہیں کیا ہوگا، ظن والی صورتحال ہے، شک والی صورتحال ہے، تو کیا ہوگا، حلال ہوگا۔ یعنی 3 صورتیں کیا ہوگی کہ خود مسلمان سے لیں، ٹھیک ہے، اب مسلمان سے لے رہے ہیں، چاہے وہ یورپ میں ہے، امریکہ میں، کہیں پر بھی ہے، یا آپ نے مسلمان سے خریدا، چاہے وہ کافروں کے بازار میں مسلمان کھڑا ہوا، آپ کو پتہ ہے یہ بندہ مسلمان ہے، اور آپ کو یہ بھی شک ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے ذبح کیا ہو، اور ساتھ وہ جو استعمال تصرفات کر رہے ہیں وہ بھی حلال والے ہیں۔ دوسرا ہم نے کیا کہا کہ وہ آپ نے مسلمانوں کی جو اکثریت علاقہ ہے وہاں سے وہ چیز لی ہو، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی آپ کو یقین نہیں ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں ذبح کیا یا نہیں کیا۔ اور تیسری صورتحال کیا ہے کہ وہ آپ نے مسلمانوں کے بازار سے لی ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بیچنے والا یہاں پہ کافر ہے یا کون ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس نے شرعی طریقے سے ذبح کیا یا نہیں کیا، لیکن احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے ذبح کیا ہو، کیونکہ بازار مسلمانوں کا ہے، ہاں ہو سکتا ہے ذبح کیا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں ہو سکنا پہ چل رہی ہیں، یہاں پہ یقین اور ظنی صورتحال چل رہی ہے، اور اس میں حکم کیا آ رہا ہے، حلال اور پاک ہونے کا آ رہا ہے۔ ان تینوں صورتوں میں اگر پہلے وہ چیز کافر سے مسلمان کے پاس آئی ہوں، یعنی پہلے وہ چیز کافر کے پاس تھی پھر مسلمان نے اس سے لی، یعنی وہ جیکٹ وغیرہ کافروں نے بنائی پھر مسلمان آئی، تو اگر اس بات کا احتمال ہو کہ اس چیز کو لینے والی مسلم کمپنی یا مسلمان شخص یا مسلمان کا بازار، مسلمانوں کا بازار اس چیز کے شرعی طریقے پر ذبح کی تحقیق کرنے کے بعد لیتا ہے تو وہ حلال اور پاک شمار ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی ہے مسلمانوں کا بازار، آپ وہاں سے جیکٹ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا چمڑا لے رہے ہیں گاڑی وغیرہ کے لیے، اوپر ہم نے چڑھانا ہے سیٹوں کے اوپر، آپ ان سے پوچھیں بھی آپ نے کہاں سے لیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ چمڑا جو ہے وہ چائنا سے آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہے تو مسلمانوں کا بازار لیکن اس کے اندر جو چمڑا بک رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، چائنا سے آ رہا ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ پاک شمار ہوگا یا پاک شمار نہیں ہوگا؟ ہم کہیں گے کہ اگر اس بات کا احتمال موجود ہو کہ اس چیز کو لینے والی مسلم کمپنی نے اس چیز کو لینے سے پہلے اس بات کے اوپر تحقیق کی ہوگی کہ جس چیز کا چمڑا ہے اس چیز کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو تو پھر ہم خرید رہے ہیں، اگر آپ کو معقول احتمال ہو، یقین نہیں ہے، آپ کی پتہ نہیں تحقیق کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن آپ ایک معقول احتمال دیں کہ مسلمانوں کی
فرض کریں حکومت ہے، پاکستان کا ملک ہے، تو یہ جو چمڑے وغیرہ لے رہا ہے تو اس بارے میں یہ پہلے تحقیق کرتا ہے کہ وہ ان جانوروں کا چمڑا لے کہ جن کو کیا شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہوگا، تبھی وہ لے. ٹھیک ہے، جیسے کہ فرض کریں کہ نیٹ پہ تحقیق آئی تھی کہ مثلا چائنا میں جتنے چمڑے کا کاروبار چلتا ہے وہ سعودی عرب کے جو جانور ہوتے ہیں وہاں سے وہ چمڑا ادھر ایکسپورٹ ہوتا ہے، جو حج وغیرہ اور عمرے پہ بہت سارے لوگ قربان کرتے ہیں. قربانی پہ یہ سارا چمڑا مسلمانوں کا اور سعودی عرب ملکوں کے یہ کون سے لیتا ہے؟ چائنا والے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، صاف کر کے جس طریقے سے آگے سے وہ اس کی کیا بناتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں. تو یعنی ایک معقول احتمال ہے کہ خود چائنا والے بھی جو ہے وہ ایک ایسے چمڑے سے آگے چیزیں بنا رہے ہیں کہ جن کو شرعی طریقے سے کیا ہے ذبح کیا جاتا ہے، اور پھر اسی سے کیا ہے وہ ساری چیزیں بنا رہے ہیں. تو اس صورت میں تو کیا ہے وہ چیز آپ کے لیے کیا حلال شمار ہوگی؟ نہیں، تو آپ کو بعض چیزیں کچھ ہماری کھانے والی ہیں ان پہ کوئی ریپر پہ لکھا ہوتا ہے حلال، کہ انہوں نے نا موڑ لگائی نہیں، ہوتی ہے. یہ لکھنے والی احتمال نہیں چلے گا. لکھنا جو ہے نا حلال، یہ کافی نہیں ہے. یہ آپ 3 قاعدوں کے مطابق چلیں گے جو ہمارے پاس موجود ہیں. آپ نے اگر کافر سے چیز خریدی اور اس نے حلال ہے لکھا ہوا ہے تو یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے. آپ کو 100% وہاں پہ یقین ہونا چاہیے کہ واقعی یہ حلال ہے. اگر یقین نہیں ہے، آپ نے کہا بس میں اس پہ اعتماد کر لوں، کافر پہ نہیں اعتماد آپ نہیں کر سکتے وہاں پہ. مگر یہ کہ آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، بڑی تحقیق کرتے ہیں اور یہ تو سسٹم آج ہے. پاکستان میں کیونکہ تو مسلمانوں کے شہر میں رہی ہے نا. سوال یہ ہے صاحب کہ اچھا، یہ میں بات مکمل کر لوں. تو یہ جو فرض کریں کہ چائنا سے چمڑا وغیرہ آ رہا ہے، چیزیں آ رہی ہیں، تو اس طرح کے کوئی لوگ احتمال دیتے ہیں کہ یہ چائنا والوں نے جو جانور جو ذبح کیے ہوں گے یا ذبح کروائے ہوں گے وہ شرعی طریقے سے ہوں گے. تو اگر آپ اس تحقیق کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ واقعی کچھ لگتی ہے بات دل کو، اس طرح کی احتمال بنتا ہے، اگر یہ احتمال بنتا ہے تو وہ چمڑا وغیرہ پاک شمار ہو جائے گا. اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ احتمال ہی نہیں ہے، بالکل فارغ باتیں ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی آپ اپنی طرف سے چھوڑ رہے ہیں، ایسی کون اس طرح کرتے ہیں؟ چائنا والے تحقیق کریں، وہ سیدھے جانوروں کو مارتے ہیں، چمڑے شمڑے سے بناتے ہیں، تو یہ احتمال ہے ہی نہیں. یعنی ہمیں بالکل احتمال ہے ہی نہیں، 5-10% بھی نہیں ہے کہ وہ ایسا کرتے ہوں گے. اگر ایسی صورت حال ہے تو چاہے وہ اس سے مسلمان مارکیٹ بیچ رہی ہو، وہ چیز کیا شمار ہوگی؟ پاک شمار نہیں ہوگی آپ کے لیے. واضح؟ اچھا، ایک سوال اگر یہ ہے کہ دیکھیں ابھی ایک کمپنی ہے مثلا کوئی برانڈ ہو گیا، مثلا جس طرح کوئی لیپرڈ ہو گیا یا جس طرح نائکی ہو گیا. یعنی یہ کس کی ہیں کمپنیاں؟ غیر مسلم کی؟ غیر مسلم کی کمپنی ہے، مثلا اسرائیل کی کمپنی ہے مثال کے طور پر. تو اب وہاں پہ مسلمانوں کے جس طرح باٹا ہو گیا، ہاں، باٹا ہو گیا، نائکی ہو گئی، یہ جتنے چمڑے کی چیزیں آ رہی ہیں مسلمانوں کی مارکیٹ میں بک رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے شہر ظاہر ہے کہ وہ سوق مسلم ہے، یعنی مسلمانوں کا بازار ہے. تو اب وہاں سے ہم لے جاتے ہیں، لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ یہ ان کے ساتھ وہ تحقیق بھی نہیں کرتے ہوں گے، ایسے مال اٹھا کے لے آتے ہیں. ایسے لے آتے ہیں، مطلب ان کو پروفٹ زیادہ ہوتا ہے. ہاں، پھر تو وہ چیزیں نجس شمار ہوں گی نا. دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے، اگر وہ چیز پہلے کافر سے مسلمان کے پاس آئی ہو، ان کافر کی کمپنیاں نائکی اور باٹا وغیرہ فرض کریں وہاں سے وہ چیز مسلمانوں نے لی، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ حلال کب شمار ہوگی؟ کہ جب آپ کو اس بات کا احتمال ہو کہ جو مسلمانوں کی کمپنی لے رہی ہے تحقیق کر کے لیتی ہے. آپ نے کہا انہوں نے کون سی تحقیق کرنی ہے بھائی؟ انہوں نے تو پیسے کمانے ہیں. ہمیں تو اس بات کا یقین ہے کہ کوئی تحقیق نہیں کرتے. جب اس بات کا آپ یقین ہے تحقیق نہیں کرتے تو وہ چیز پاک شمار نہیں ہوگی آپ کے لیے. اور یہ جو نجس چمڑا ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ مطلب وہ نجس ہو جاتا ہے. ہاتھ لگانے سے گیلا ہاتھ لگانے سے، خشک لگاتے بے شک لگا. ہاں، خشک تو لگاتے ہیں، خشک نہیں مسئلہ نہیں. مطلب اگر ہم خشک مطلب پاؤں میں بھی پہنتے ہیں، ہاں، پاؤں پہ پہنتے، جوتے مثلا پہنتے ہیں پاؤں پہ، جرابیں پہن کے وہ گیلے نہیں ہوتے تو پاؤں پاک رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے کوئی بھی ہاں نہیں ہے. ہاں، نماز کے لیے فقط مشکل ہے نا. بندہ اتار دے. ہاں، نماز سے پہلے اتار دے، ویسے پہن کے رکھے، نماز پہلے اتار دے. لیکن عام طور پہ جو ہے وہ ہاتھ وغیرہ دھونے ہوتے ہیں اس طریقے سے، تو یہ احتیاط یعنی تھوڑی مشکل ہوتی ہے. اتنی احتیاط کوئی نہیں رکھتا ہے. ہاں، کہ جیکٹ کو ہاتھ نہ لگے. جوتوں میں چل سکتے ہیں، جوتوں میں چل سکتا ہے، چمڑے کے جوتے ہیں اس میں فرض کریں کہ گیلے ہاتھ نہ لگیں. جیکٹ وغیرہ میں یہ چیز فرض کریں کہ نہیں ہوتی اتنی. اگر انسان کو احتیاط رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، مشکل نہیں. اچھا، چوتھی چیز کیا ہے کہ مذکورہ چیزیں مسلمانوں کے علاقہ سے پڑی ہوئی ملی ہوں. یعنی آپ نے کسی مسلمان سے نہیں خریدی، مسلمان کے بازار سے نہیں خریدی، ٹھیک ہے جی، اور مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہاں سے آپ نے چیز لی نہیں ہے، ایسے پڑی ہوئی تھی چیز تھی. رستے میں چمڑا پڑا ہوا مل گیا، جوتا پڑا ہوا مل گیا، جیکٹ پڑی ہوئی مل گئی، مسلمانوں کے علاقے سے پڑی ہوئی ملی، گوشت پڑا ہوا تھا، تو وہ پاک شمار ہوں گی. لیکن احتیاط لازم کے بنا پر ان کو کھانا جائز نہیں ہے. پاک تو شمار ہو جائے گی، یعنی ہاتھ نجس نہیں ہوں گے، لیکن کھانے کے اعتبار سے کیا ہے
ہمارے یہاں کہتے تھے بڑے اگر کوئی اس کو چیز پیو تو نزدیک بھی نہ جایا کرو، جن رکھ کے جاتے ہیں، جو اٹھاتا ہے اس کے اوپر جن چڑھ جاتے ہیں۔ یہ گوشت والی چیزیں۔ وہ سری دی گل ہوندی ہے۔ اچھا یہ مذکورہ چیزیں، آخری صورت، مذکورہ چیزیں کافر سے لی جائیں اور احتمال ہو کہ یہ شرعی طریقہ سے ذبح شدہ حیوان کی ہیں تو وہ پاک شمار ہوں گی۔ اگر آپ نے کافر سے خریدی ہیں اور پھر بھی آپ احتمال دیتے ہیں کہ یہ ایسی چیز کا چمڑا ہے کہ جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا ہوگا، یہ ایک احتمال معقول موجود ہے، تو وہ چیز پاک شمار ہوگی اور اس میں نماز ادا کرنا جائز ہے۔ البتہ اس وقت تک اسے نہیں کھا سکتے جب تک شرعی طریقے سے اس کا شرعی ذبح ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ یعنی پاک ہونے میں تو یہ کام چل جائے گا، لیکن حلال ہونے کے لیے شرعی طریقے سے ذبح کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ بس یہ کہیں کلی قانون ہے۔ اب اس کی کیا ہے، بہت زیادہ تطبیقات ہوتی ہیں، جی ہم نے صابن لیے اس میں چربی ہے، استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، پاک ہوگا نہیں ہوگا، گاڑی کی سیٹ ہے، امپورٹڈ گاڑی ہے، کیا کریں اس کا، تو ساری چیزیں یہی چلیں گی وہاں پہ۔ آپ اس کو کس صورت میں فٹ کریں گے، یہ جو سٹار والی صورت ہے، ٹھیک ہے، اس میں فٹ کریں گے، یا جو ہے وہ اس کو پانچویں صورت میں فٹ کریں گے، ٹھیک ہے، پانچویں صورت میں فٹ کریں گے، جو اوپر سٹار والی صورت بیان کی ہے اس میں فٹ کریں گے۔ کیا آپ نے گاڑی لی، یا آپ نے جوتے لیے، صابن خریدے، ٹھیک ہے، اور جو چیزیں خریدیں، یا آپ نے کس سے خریدی ہیں؟ اگر کافر سے خریدی ہیں تو اگر آپ کو یہ معقول احتمال ہے کہ اس نے جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا ہوگا، جو کہ ایک فرضی صورت ہے، ایسا احتمال نہیں ہوتا، پھر تو وہ چیز پاک ہوگی۔ لیکن آپ سیدھا کیا کہیں گے کہ پاک نہیں ہے، یہ چیز کیا نجس ہے آپ کے لیے۔ اور اگر آپ نے مسلمانوں سے لیا اور مسلمانوں نے بھی پہلے کافروں سے نہیں لی ہے، ہی وہ مسلمانوں کی پروڈکٹ ہے ساری کی ساری، پھر تو آپ کے لیے وہ چیز کیا ہے، پاک شمار ہو جائے گی، اس شرط کی بنیاد پہ کہ آپ یہ معقول احتمال دیتے ہوں کہ یہ لوگ شرعی ذبح کرتے ہوں گے، ایک احتمال موجود ہو، اگرچہ یقین نہ ہو، ثابت نہ بھی ہو سکے، شک والی صورتحال ہو، مطلب کہ 100% یقین نہ ہو کہ وہ ذبح نہیں کرتے، ذبح نہ کرنے کے 100% یقین نہیں ہے اور مشکوک صورتحال ہے، تو اگر وہ مسلمانوں سے لے رہے ہیں، مسلمانوں کے بازار سے لے رہے ہیں، مسلمانوں کی کمپنی سے لے رہے ہیں، تو پھر تو وہ چیز کیا پاک اور حلال شمار ہو جائے گی، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ صحیح ثانی کے سوالوں جو آپ کھولیں گے تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، تو اصل اس کے پیچھے یہی 5 صورتیں ہیں، وہ کسی نہ کسی جگہ پہ کیا ہوتی ہے، چیز فٹ ہوتی ہے۔ یہی مین کیز ہے۔ خون، جی خون کی کون سی بنے گی نجاست؟ 5 نمبر میرے خیال بنے گی، پہلا پیشاب، دوسرا پاخانہ، تیسری منی، چوتھا مردار، پانچواں خون۔ کس جانور کا خون پاک اور کس کا نجس ہے؟ خون زندہ رکھنے والے جاندار کا خون نجس ہے، یعنی جو بھی جاندار خون زندہ رکھتے ہیں ان کے اندر رگوں کا سسٹم ہے، شریانوں کا سسٹم ہے، کاٹتے ہیں تو خون کیا ہے، اچھل کے نکلتا ہے، تو ان کا خون نجس ہے۔ جبکہ ایسے جاندار جن کا خون زندہ نہیں ہے جیسے مچھلی وغیرہ تو وہ کیا ہے، پاک ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی وہ کپڑوں کے ساتھ لگا ہو تو نماز ہو سکتی ہے۔ ہاں، مچھلی کا، مچھر کا، مکھی کا، ٹھیک ہے، ان کا خون کیا ہے، پاک ہے۔ انسان اپنے کپڑوں پر خون دیکھے اور معلوم نہ ہو کہ خون زندہ رکھنے والا حیوان کیا ہے یا دوسرے کا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ صورتحال مشکوک ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کی صورتحال ہے، مچھروں سے بھی مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، اور بھی صورتحال ہے، ٹھیک ہے، انسان کے جسم فرض کریں دانے وغیرہ بھی کبھی ہو جاتے ہیں، تو اس سے معلوم نہیں ہے کہ اب یہ کیا ہے، کس چیز کا، مچھر کیا ہے یا کیا ہے، تو وہ کیا کہے گا کہ اپنے کپڑوں کو پاک سمجھے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اسے معلوم نہیں ہو پڑ رہا کہ یہ کس کا خون ہے تو اس کے کپڑے کیا ہوں گے، پاک ہوں گے۔ اچھا، جانوروں کا خون کیا ایک صورت میں پاک بھی شمار ہوتا ہے؟ کس صورت میں خون زندہ رکھنے والے حیوان کا خون پاک ہوتا ہے؟ وہ خون جو شرعی طریقہ سے ذبح کرنے یا نہر کرنے کے بعد معمول کے مطابق نکلنے والے خون کے بعد حیوان میں باقی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، حیوان کے جسم کے اندر خون باقی رہتا ہے، کب؟ جب ذبح کریں اور خون نکل جائے، نکل جانے کے بعد جتنا نکل سکا، باقی جو اس کے جسم کے اندر پاک رہ گیا، باقی رہ گیا، وہ خون کیا شمار ہو جائے گا، پاک شمار ہو جائے گا۔ اور احتیاط لازم کی بنا پر یہ حکم حلال گوشت جانوروں کے ساتھ مخصوص ہے۔ یعنی یہ خون اگر بعد میں کپڑوں میں لگ جائے تو ہاں، وہ نجس نہیں، اندر والا۔ تو جب ہم نے پڑھا تھا جب مرغی کے حوالے سے، ہاں، وہ ہم نے اس کو نجس کیسے بنایا تھا کہ وہ جو باہر والا خون ہوتا ہے وہی سارا اندر لگا دیتے ہیں، کہ مرغی کو ذبح کرتے ہیں، چھری نجس ہوگی، گردن سے خون نکل رہا ہے وہ نجس ہے، اس کو ڈبے میں ڈال دیا، اب ڈبے میں کون سا خون ہے، نجس ہے نا، جو ذبح کرتے وقت نکلا ہے۔ اب جب اس کو اٹھایا، دھویا تھوڑی ہے، اسی طریقے سے کاٹا، جب وہ اوپر سے کھال اتاری ہے تو ہاتھ گندے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ میں وہ جو گوشت ہے اس کے اوپر ہاتھ بھی لگا، ہاتھ بھی لگا رہے ہیں، خون والے ہاتھ ہیں نا، چھری بھی خون والی ہے، تو وہ بوٹیوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں سارے ہاتھ، تو اس طریقے سے گوشت کیا ہو رہا ہے، نجس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو بڑا جانور ہے اس میں وہ کیا کرتے ہیں، کاٹنے کے بعد اس کی گردن بھی دھو لیتے ہیں، چھری بھی دھو لیتے ہیں، پھر تو وہ کاٹتے رہیں، وہ تو پاک ہے۔ یہاں سے مطلب گردن سے اندر جو چمڑا، یہ جو گردن سے نیچے چمڑا ہوتا ہے، ہاں،
اس کے اندر جو نلی ہوتی ہے اس میں جو خون باقی رہ جاتا ہے، مثلا جب اس کو الٹا کرتے ہیں وہ باقی نکل جاتا ہے خون، ہاں تو اس کے بعد جو باقی ہوتا جو ہے اس کے اندر ہوگا، باقی جو باہر نکلا، جو باہر اوپر لگا ہوا ہے اس کو اسے دھونا پڑے گا. جو خود بخود نکلا جو خود وہ نکل گیا اور جو گردن کے اوپر لگا ہوا ہے وہ نجس ہے. جو اندر ہے، ٹھیک ہے، اور جو جو باڈی کے اندر ہے اس کی وہ پاک ہے. صحیح ہے، یعنی وہ جو مین شریان ہے اس میں بھی ہے وہ بھی پاک ہے. وہ بھی پاک ہے اندر جو مین شریان میں. ٹھیک ہے. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ مرغی وغیرہ کو ذبح کریں تو وہ چھری دھو لیں اور اس کی گردن سے جب سارا نکل جائے تو پھر کیا اس کو دھو لیں. یہ طریقہ ہے. لیکن ایسا چھوٹے جانوروں میں کوئی نہیں کرتا. نہیں تو اگر کب گھر لے کے آتے ہیں مرغی اسے دھوتے ہیں تب تک تو وہ گوشت نجس ہی رہتا ہے نا. نجف میں تو ایسا نہیں ہوتا نا، یہ تو دھوتے ہیں مرغی کو سارا. پاکستان میں تو یہ سسٹم نہیں ہوتا نا، کسائی کی دکان پہ بڑے ٹوٹی لگی ہو پیس کر کے دے دیتے ہیں، وہ ایسے پیس کر کے دے لیتے ہیں. دھوتے ہوتے تو کوئی نہیں ہے نا وہاں پہ. وہ نجس ہوتا ہے. نجس ہوتا ہے تو اس کو پاک کرنے کا ہم نے ڈسکس کی تھی کہ اس کو پانی کے اندر رکھیں اور پانی مضاف نہ ہو جائے تو اس کے اندر سے نکال کے ڈالیں یا ایک دفعہ اور پانی سے دھو لیں تو وہ پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. چوٹ سے بہنے والے پیلے رنگ کے مادہ کی بابت شک ہو جائے، یعنی وہ جو کیا کہتے ہیں اسے، خون کو روکنے کے بعد آ جاتا ہے، پلیٹلیٹس کہتے ہیں انگریزی میں. یعنی جب خون بہہ رہا ہوتا ہے تو بعد میں وہ آتا ہے، جم جاتا ہے اور خون نہیں نکلتا. نہیں یہ نہیں ہے، یہ پیپ کا مسئلہ ہے. چوٹ سے بہنے والے پیلے رنگ کے مادہ کی بابت شک ہو جائے کہ یہ خون ہے یا کچھ اور ہے، کیا حکم ہے. پیپ تو وہ بلکہ چوٹ کی جگہ پہ یہاں پہ وہ لکھنا چاہیے تھا زخم یا پھوڑا. زخم یا پھوڑا جو ہوتا ہے اس کے اندر جو پیلے رنگ کا جو مادہ ہوتا ہے جس کے بارے میں شک ہے کہ یہ خون ہے یا کوئی اور چیز ہے. بعض اوقات پیپ کے ساتھ خون بھی آتا ہے. ہاں پیپ سے خون بھی آتا ہے. اب ایک نکلی پیپ نکلی، اب آپ کو نہیں پتہ کہ یہ جو پیلے رنگ کا ہے ہو سکتا ہے یہ خون ہو، خون کے ساتھ مکس ہو، تو اب کیا کریں؟ شک والی صورت وہ بھی اگر پیلے ہی ہوتا ہے. دانا ہوتا ہے مثلا وہ پیپ والا دانا، جب اس کا جو آگ کپڑے پہ لگ جائے تو ہاں اگر وہ پیلے رنگ کا مادہ لگ رہا ہے نا، ریڈ رنگ خون تو ریڈ رنگ کا ہے نا، اگر وہ پیلے رنگ کا مادہ لگ رہا ہے تو وہ تو پاک ہے. اور بعض کا پیلے رنگ کا نہیں ہے، زرد رنگ کا کوئی چیز ہے اور آپ کو کنفرم نہیں ہو رہا کہ یہ آیا خون ہے یا ہو سکتا ہے یہ پیپ ہو، مکس ہوتا ہے یا مکس ہو تو وہ تو ہے ہی نجس نا. جب یقین ہو کہ اس کے اندر خون آ چکا ہے، یعنی اب 3 صورتیں بنا لیں. پہلی صورت کیا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ خون ہے، وہ تو نجس ہے. دوسری کیا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ پیپ ہے، وہ بھی ہے. تیسری صورت آپ کیا بنائیں کہ وہ مکس ہے، آپ کو یقین ہے کہ خون بھی اس کے اندر کیا شامل ہے. ان تینوں کا حکم یہاں پہ ڈسکس نہیں ہو رہا. یہاں پہ کون سی ڈسکس ہو رہی ہے؟ تینوں ساٹھ کے کوئی چوتھی صورت حال ہے. ایسے کوئی پیلے رنگ کی چیز ہے یا آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ پیپ ہے یا خون کے ساتھ مکس ہے یا کیا چیز ہے. جب آپ کلیئر نہیں ہیں اس کے والے سے شک والی صورت حال ہے تو وہ چیز کیا ہوگی؟ پاک شمار ہوگی. اچھا. جانور کا دودھ دھوتے وقت جو خون ظاہر ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ وہ خون خود بھی نجس ہے اور دودھ کو بھی نجس کر دیتا ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جو سردیوں کا موسم ہوتا ہے، سردیوں کے موسم میں جو گائے اور بھینس کے جو تھن ہوتے ہیں وہ کیونکہ سردی کی وجہ سے وہ خشک ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر چھوٹے چھوٹے کیا بن جاتے ہیں؟ زخم سے بن جاتے ہیں. یعنی وہ اس کو گلیسرین اور یہ تو نہیں لگا رہے ہوتے نا، کریم شریم، ٹھیک ہے، پھٹ جاتے ہیں. تو وہ جب اس کا دودھ دھوتے ہیں تو اس کے زخم کی وجہ سے بعض کا خون اس سے نکل آتا ہے تو وہ خون نجس ہو جائے گا. اور دودھ میں گرے گا تو دودھ تو ویسے پانی بھی نہیں کہلاتا نا، مضاف پانی بھی نہیں کہلاتا. ایک قطرہ بھی گرا تو سارا دودھ کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، واضح. اچھا جی. کتوں اور سور کو کر لیتے ہیں شراب، پھر کریں گے. کیا ہر قسم کے سور اور کتا نجس ہیں؟ کہتے ہیں کہ خشکی میں رہنے والے تمام کتے اور سور نجس ہیں جبکہ بحری کتے اور سور پاک ہیں. سمندری کتا اور سمندری سور یہ کیا ہیں؟ میرے خیال میں روایات میں کچھ اس طرح کی چیزیں پڑھی تھی میں نے، اب تحقیق نہیں پتہ کہ کبھی سنا نہیں ہے کہ سمندری کتا اور سمندری سور. سمندری گھوڑا بھی تو سنا، سمندری گھوڑا ہاں سنا ہے، وہ تو ہے. یہ کتا بھی دیکھیں گوگل وغیرہ بتا دے گا. اللہم صلی علی محمد.